میں ایک مدرسے گیا, ایک ہٹا کٹا بیل, اچھا خاصا قد آور. میں نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ یہ بیل ابھی کٹ رہا ہے طلبہ کے کھانے کے لیے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کریں گے, کھانا کھائیں گے, تو یہ کتنے دن چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائم کا کھانا ہے, جبکہ مدرسے کی کوئی سورس آف انکم بولو نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہم کسی کے نا ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں, تو بعض لوگوں کا گیٹ اپ اخلاق والا ہوتا ہے, بہت اچھے نظر آئیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. آج بھی انسانیت کی خدمت میں خرچ کرنے کے حوالے سے مسلمان دنیا میں سب سے آگے ہے. بہت خرچ کرتے ہیں, بہت خرچ کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, اور نہیں کر رہے تو پھر کرو بھائی, نہیں کر رہے تو کرو پھر. لیکن پھر بھی نہ کر کے بھی جتنا اسلام کہہ رہا ہے اتنا نہیں کر رہے, لیکن اس کے باوجود بھی دوسری قوموں سے بہت زیادہ آگے ہیں. ایک ایک آدمی 10 افراد کی کفالت کرتا ہے. گوروں میں ملے گا ایسا آپ کو؟ بولو بھائی, نہیں ملے گا. مسجدیں, یہ جتنی مسجدیں انڈیا پاکستان میں بنی ہوئی ہیں, یہ ہندوؤں, یہ کیا گورنمنٹ نے بنائی ہیں بھائی؟ تو لوگوں نے پراپرٹی خرید کے بنائی ہے. ایک دھیلے کا بھی حکومتوں کی طرف سے تعاون نہیں ہوتا, پھر بھی مسجدیں بھی چل رہی ہیں, مدرسے بھی چل رہے ہیں. میں ایک مدرسے گیا, ایک ہٹا کٹا بیل, اچھا خاصا قد آور. میں نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ یہ بیل ابھی کٹ رہا ہے طلبہ کے کھانے کے لیے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کریں گے, کھانا کھائیں گے, تو یہ کتنے دن چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائم کا کھانا ہے, جبکہ مدرسے کی کوئی سورس آف انکم بولو نہیں ہے. ایسے سینکڑوں مدرسے ہیں, تبھی تو گورنمنٹ ان مدرسوں کو اپنی تحویل میں نہیں لیتی. گورنمنٹ کے باپ میں بھی دم نہیں ہے ان کو کھلانے کا. جنرل مشرف کے دور میں جب یہ ہوا نا کہ یہ مدرسے اپنی تحویل میں لی جائے, تو ماہر معیشت کو اس نے ان کے ذمہ لگایا کہ ان کا بجٹ دیکھو کتنا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے, نہیں کھلا سکتے. ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان قوم ٹیکس چور ہے, گورے ٹیکس دے دیتے ہیں, ہم ٹیکس نہیں دیتے. پوچھو تو صحیح کیوں نہیں دے رہے؟ پتہ ہے کہ حکمرانوں کی توند بھرنے کے علاوہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹیکس سے 20 گنا رقم کسی یتیم خانے میں دے دے گا مسلمان, کسی مدرسے میں دے دے گا, کسی بیوہ پہ خرچ کر دے گا, کسی ہسپتال میں دے دے گا. گورنمنٹ کو لوگ نہیں دیتے کیونکہ ابھی 5 ارب روپے کے کیسز اب بھی چل رہے ہیں, اور اپنی ٹھڑک نکالتے ہیں فوج پہ. ہم فوج کے کوئی جو ہے نا فوج کی طرف سے, میں کبھی کبھار حمایت میں بیان کرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں اس کو فوجیوں کی طرف سے پیسے ملتے ہوں گے. فوج کی حمایت ہم اس معنی میں نہیں کر رہے کہ وہ فوج ہے. فوج بمقابلہ یہ سیاسی لیڈر. جب آپ فوج کی مخالفت کرتے ہو نا, تو مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوتی, اصل میں آپ ان سیاسی لیڈروں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو جن پہ جو پورے ملک کا دیوالیہ جنہوں نے نکال دیا ہے, تو ان کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں.
باقی ظاہر ہے دودھ سے دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. تو کس قدر یہ قوم خرچ کرتی ہے, کس قدر. ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ پتہ ہے کہ ٹیکس صحیح ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوگا. ابھی پنجاب میں ایک بہت بہترین ٹرین بنا دی ہے, دیکھا ہوگا, دبئی کے طرز پہ, بہت اچھا کام. لیکن جس قوم کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, وہ ٹیکس کے پیسوں سے ایک شہر کو اتنا نوازیں کہ اس میں دبئی کے طرز کی لوکل ٹرینیں چل رہی ہوں اور باقی پنجاب اس کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں. تو یہ ٹیکس کا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی مہنگی ٹرین ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ ہر گھر کو ایک گاڑی دے دیتی نا تو وہ بھی دے سکتی تھی. کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کراچی کا حال دیکھو, اور چلو پنجاب کا کیا ہوتا, پنجاب کا بھی ایک شہر, تو یہ تو پھر بھی غنیمت ہے. ٹیکس کی رقم استعمال تو ہوئی نا, غنیمت ہے. غلط ہوئی صحیح ہوئی الگ ہو تو گئی, زیادہ تر تو یوز ہو ہی نہیں رہی ہے, استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو مسلمان اتنا خرچ کرتا ہے. وہاں میں بتا رہا تھا مدرسے میں ایک ٹائم کا کھانا, ایک کٹا نہیں, پورا بیل, ایک ٹائم کا کھانا. اب آپ یہ سمجھتے ہوگے کہ مدرسے کے طلبہ پورا بیل ہڑپ کر جاتے ہیں, اتنے پیٹوں ہیں, طلبہ بہت ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مدرسے کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ لوگوں کو اعتماد ہے مدرسوں پر, حالانکہ 24 گھنٹے میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اشارتاً کنایتاً مدرسوں کے خلاف, پھر بھی لوگ دے رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پھر بھی دوسروں کی نسبت, میں مانتا ہوں کہ کچھ مدرسوں میں گڑبڑ بھی بہت ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, اس لیے مدرسے میں دینے سے پہلے بھی تحقیق کریں آپ. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, الحمدللہ خیر غالب ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.